کیا آپ جانتے ہیں صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کے دن کا انتخاب کیا گیا؟ انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سرعام پھانسی دی گئی۔ جب صدام حسین کو تختہ دار پر لایا گیا تب وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن۔ ابھی وہ رسول اللہ ہی نہ کہہ پائے تھے کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے تختہ دار کو کھینچ لیا گیا۔ ایک ایسا شخص اگلے جہاں چلا گیا جس نے 2 ملکوں پر حکمرانی کی اور اپنے ملک میں طاقت کا بے دریغ استعمال کیا۔ یہ ایک ایسا حکمران تھا جس سے عالمی طاقتیں ہمیشہ ڈرتی تھیں اور عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے ہمیشہ حکمرانی کی، لیکن افسوس کہ انہی عالمی طاقتوں کی سازشوں کا شکار ہو گیا۔ اس کی پھانسی پر اپنے ہی لوگ جشن منانے لگے، لیکن افسوس کہ اس کے جانے کے بعد بدامنی اس ملک کا مقدر بن چکی ہے۔ یہ کہانی ہے صدام حسین کی، جو کہ مسلسل 24 برس عراق کے صدر رہے اور تیل کی دولت سے ملک پر حکمرانی کی۔ عراق میں اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکا، ہر چیز پر اس کا کنٹرول تھا۔ یہ 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے۔ پیدائش سے پہلے ہی ان کے بھائی اور ان کے والد کا کینسر سے انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی ماں نے دوسری شادی کی اور سوتیلے باپ ان پہ تشدد کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ اپنے گھر سے بھاگ کر بغداد اپنے چچا کے پاس چلے گئے۔ وہاں پر رہنے لگے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی تعلیم بھی سٹارٹ کی۔ جب یہ 20 سال کے ہوئے تو انہوں نے سیاست میں باقاعدہ قدم رکھا اور انہوں نے ایک انقلابی بیک پارٹی کو جوائن کیا۔ یہ ایک چھوٹی سی پارٹی تھی اور ان کے ممبران کی تعداد ٹوٹل 300 کے لگ بھگ تھی۔ جب انہوں نے اس پارٹی کو جوائن کیا تو اس کے 1 سال بعد ہی بادشاہت کا خاتمہ ہوا، عراق سے بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور انہوں نے اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر صدر کو مارنے کی کوشش کی، لیکن ان کی خوش قسمتی تھی یا ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس میں بچ گئے۔ پھر اس کے بعد اس الزام سے بچنے کے لیے یہ ملک بدر چلے گئے، انہوں نے ہجرت کی اور عراق سے باہر چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد ان کی پارٹی کی حکومت آئی تو یہ واپس آ گئے اور وہاں پہ آتے ہی انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو کہ آج بھی زیر بحث ہے۔ ابھی حکومت کو بنے ہوئے 13 دن ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے عبدالرزاق کالان کو ایک بغاوت کے خدشے کے تحت بیرون ملک ہی قتل کروا دیا۔ طاقت کے بے دریغ استعمال کیے اور ہمیشہ اپنے من مرضی کے فیصلے کیے۔ اس وقت صدر ایک بوڑھا آدمی تھا تو پردے کے پیچھے جو بھی کام ہو رہے تھے، جو بھی معاملات تھے، ان کو صدام حسین ہی دیکھتے تھے۔ ان کے پاس جرنیل کا عہدہ بھی آ گیا تھا۔ 16 جولائی 1981 کو انہوں نے صدر سے زبردستی استعفیٰ لیا اور عراق کے خود صدر بن گئے۔ صدر بنتے ہی انہوں نے پارٹی سے غداروں کا صفایا کرنے کا سوچا تو انہوں نے ایک پارٹی کی میٹنگ بلائی۔ وہاں پہ انہوں نے تقریباً 88 رہنماؤں کو غدار کا لقب دے کر اور ان پہ غدار کا لیبل لگا کے ان کو پارٹی سے باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے تو وہاں پہ ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پھر ان پہ مقدمات چلائے گئے اور ان کو سزائے موت ہوئی، لیکن سزائے موت سے پہلے ہی انہوں نے فائرنگ سکواڈ کے ذریعے ان کو قتل کروا دیا۔ ادھر حکومت آئی صدام حسین کی تو ایران میں بھی امام خمینی نے حکومت سنبھال لی، تو ان کی آپس میں پہلے ہی دشمنی تھی، تو انہوں نے ایران پر حملہ کر دیا جو تقریباً 8 سال تک مسلسل یہ حملہ رہا اور دونوں طرف سے 10 لاکھ افراد تقریباً 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کویت کے ساتھ پنگا لیا تو کویت سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے تیل کی قیمتیں بڑھائیں اور ہمارے جو
قرضے ہیں وہ بھی معاف کریں۔ جب کویت نے ان کی شرائط ماننے سے انکار کیا تو انہوں نے ان کے ساتھ جنگ بندی کی اور کویت پر قبضہ کر لیا۔ عالمی فورسز اور توانائی یہ جو تھی وہ سارے ان کی معاملات کو دیکھ بھال کر رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کا افتتاح کیا، اور انہوں نے یہ دنیا کا تقریباً عالمی جنگ کے بعد سب سے بڑا آپریشن تھا جو عراق کے خلاف امریکی حکومت کی قیادت میں تھا۔ تو اس کا یہ رزلٹ ہوا کہ اس کے بعد صدام حسین نے کسی ملک پر حملہ نہ کیا۔ جنوری 2002 میں امریکی صدر جارج بش نے صدام حسین اور عراق کا تختہ الٹنے کے لیے اس کا باقاعدہ اعلان کیا اور یہ الزام لگایا کہ عراق کے پاس بہت بڑے تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں۔ تو اس کی جو تھی اس وقت کی اقوام متحدہ نے ایک انسپیکشن ٹیم بنائی تھی جنہوں نے جا کے معائنے کیے تھے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ملا تھا، ان کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی امریکہ نے ان پہ حملہ کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 3 ہی ہفتے میں، تقریباً 3 ہفتوں میں اس کی جو ساری فوج تھی صدام حسین کی وہ پارا پارا ہو گئی، اور امریکہ کا فل قبضہ ہو گیا اور انہوں نے ٹوٹلی سنبھال لی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ صدام حسین گرفتاری کے ڈر سے فرار ہو گئے اور وہ چھپ گئے۔ اس کے بعد امریکہ نے ایک اور آپریشن ریڈ ڈاؤن کے نام سے دسمبر میں لانچ کیا، جس کا یہ مقصد تھا کہ صدام حسین کو ڈھونڈا جائے اور جہاں بھی ہیں ان کو نکالا جائے۔ 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو گرفتار کیا گیا۔ وہ ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے، ان کی داڑھی بھی بہت بڑی ہوئی تھی، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ تقریباً وہ کافی عرصے سے نہائے بھی نہیں تھے۔ اس کے بعد صدام حسین کا تقریباً 3 مہینے تک ٹرائل چلایا گیا عدالت میں۔ وہاں پہ اس وقت کی جو نگران حکومت تھی ان کے زیر اثر ان کا ٹرائل چلا ہے۔ ان پہ 150 لوگوں کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ جب یہ عدالت میں پیش ہوئے تو ایک جسٹس نے کہا کہ تم اپنا تعارف کراؤ، آپ کون ہیں؟ اس پر صدام حسین نے کہا کہ تم ایک عراقی ہو اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اب بھی عراق کا عینی صدر ہوں۔ ایک جج نے جب انہیں سب کا کہا تو اس پر صدام حسین نے کہا کہ میں آج بھی آئینی طور پر عراق کا صدر ہوں۔ صدام حسین کو عید الاضحیٰ کے دن عوام کے سامنے سرعام پھانسی دی گئی، جس کی ویڈیوز لوگوں نے بنائی اور منٹوں میں وہ وائرل ہو گئی۔ دوستو یہ تھی صدام حسین کی کہانی۔ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو بہت ہی ایک اچھی کہانی کے ساتھ ملتے ہیں۔ شکریہ۔